نشست ہے، لیکن جہاں بھی گئے، جس گھر میں بھی گئے، جس بندے سے بھی ملاقات ہوئی تو وہاں ہم نے یہی کام کیا کہ یا اللہ کا ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا۔ اور جو ولایت کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے، کیونکہ ولی کہتے ہیں دوست کو، کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس کو ولی کہا جاتا ہے، اور حقیقی دوست وہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھا جائے تو وہ اپنے دوست کا چرچا کرتا ہے یا دوست تعارف کرواتا ہے۔ تو اللہ والے کی پہچان حضور علیہ السلام نے یہی فرمائی کہ اس کی محفل میں آ جاؤ، اس کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہو تو آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ ایک مومنوں کا کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کافر لوگوں کا کہ وہ اللہ کا ذکر بالکل ہی نہیں کرتے، اور تیسرا سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یذکرون الا قلیلا، نہیں کرتے ذکر مگر بہت تھوڑا۔ یہ منافقوں کی نشانی بتائی کہ منافق جو ہیں وہ اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتے ہیں۔ تو اس بات پہ اگر سوچا جائے کہ ہم انسان کتنے عرصے میں کتنا ذکر کرتا ہے، تو یہ جو کثیر ذکر کا ملکہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ والوں کو عطا فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ لگ کے ہی ہم کثرت والی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے کہ یہ جو ان کے ساتھ نسبت اپنی قائم کر لیتا ہے، تعلق قائم کر لیتا ہے، تو وہ ذکر میں آ جاتا ہے۔ اس ذکر کی مثال میں آپ کو دوں کہ جس طرح ہمارے یہ سمی بھائی ماہانہ محفل یہاں پہ کرتے ہیں، تو اس کی تفسیر میرے مرشد بڑے آسان لفظوں میں سمجھاتے ہیں۔ ذکر کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے سب سے اعلیٰ و ارفع کہ ہم اللہ کا ذکر خوش آواز کے ساتھ، خوش علانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس ذکر کے لیے جو فکر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ جس طرح قاضی سمی صاحب ہر مہینے یہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آج ہم ذکر کروا کے چلے جائیں گے، لیکن 5 دن کے بعد ان کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ یار کون سے دن میں نے یہ محفل رکھنی ہے، کس طرح بندوں کو لانا ہے، کس کس کو دعوت دینی ہے۔ اب یہ ذکر کثیر میں شامل ہو گیا۔ ان کا پورا مہینہ جو ہے وہ اس فکر میں گزرتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی جو محفل میں نے گھر میں کروانی ہے، تو اس کے لیے میں وسائل، انتظامات، لازمی نہیں کہ پیسے کے معاملات ہوں، بندوں کو بلانا اس دور میں، انسانوں کو جمع کرنا اس مادیت کے دور میں، میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سب سے مشکل کام ہے تو وہ چند بندوں کو اللہ کی رضا کی خاطر بٹھا کر اللہ کا ذکر ان سے کروانا انتہائی مشکل کام ہے۔ اور جو لوگ بھی یہ کرواتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ صوفیاء سے ہم نے سنا ہے کہ وہ ذکرن کثیرہ میں آ رہی ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور حدیث، ایک اور حدیث کا مفہوم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ 4 انعام فرماتا ہے۔ پہلا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں عرش پہ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ دوسرا انعام یہ کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ کہ جو ذکر کرنے والا ہے جب وہ کہیں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کے ارد گرد اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کہ یہ زمین پہ اللہ کے ذاکر کا پروٹوکول ہوتا ہے کہ وہ ذاکر ہے تو اللہ رحمت کے فرشتے ساتھ بھیجتا ہے، جہاں جہاں چلتا ہے وہ فرشتے اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آخری انعام یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں شفاعت کرنے والوں میں سب سے جو کارگر چیز ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا، یعنی اللہ کا ذکر چن چن کر لوگوں کی شفاعت فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے شیخ کو سلامت رکھے کہ اس پیرانہ سالی میں مشکلات میں، یقین جانی ہم جوان لوگ ہیں لیکن ہم بھی صبح سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تو ہمارے گھٹنے بھی جواب دے جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذکر کی برکت اور کرامت یہ ہے کہ اس عمر میں یہ صبح سے شام تک بیٹھے ہوتے ہیں، اور اٹینشن، کیونکہ جو بندہ صدارت کر رہا ہوتا ہے وہ کس حال میں، یعنی کہ 24 گھنٹے اٹینشن میں یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے ذکر کا یہ اعجاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے اور یہ سنگیوں کی محبت اسی طرح قائم و دائم فرمائے۔ جزاک اللہ۔